السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جن آیات مقدسہ اور متبرکہ پر درس قرآن ہے وہ 42، 41، 42، 43 اور 44 ہے۔ سورۃ النحل ہے اور پارہ نمبر 14 ہے۔ اللہ رب العزت ان کا فہم، ان کا شعور، ان کا اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس جماعت کے متعلق رہنمائی ارشاد فرمائی جو حزب الشیطان ہے، وہ انسانیت میں پھوٹ ڈالنا چاہتی ہے، انتشار پیدا کرتی ہے، فساد فی الارض کرتی ہے۔ اور پھر حزب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری دعوت کو یہ قبول کر لیں، ہمارے قریب آ جائیں، اللہ کے قریب آ جائیں، لیکن وہ نہیں آتے۔ کیوں؟ ان کی جو ایک سوچ ہے، جو ان کا ویژن ہے، اصل میں وہ سرمایہ پرستی کا ہے، وہ انسانیت کو تباہ کرنے کا ہے، انسانیت کو اللہ سے دور کرنے کا ہے۔ وہ ہٹ درم ہیں، ضدی ہیں، متکبر ہیں۔ یہ اللہ نے خود الفاظ ارشاد فرمائے ہیں جو میں بول رہا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کر دیا ہے، آپ اتنے پریشان نہ ہوں، ان کو ہدایت نہیں آئے گی۔ یہ جو خیالات رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں، اسی طرح حزب اللہ کے بارے میں، وہ خطرناک ہے۔ آج اللہ رب العزت نے اس جماعت کا یہاں تعارف کروایا جو حزب اللہ ہے، اللہ کی سچی جماعت ہے، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولین دور کی جماعت ہے، جن کو ہم مہاجرین کہتے ہیں۔ یہ سچی جماعت وہ ہے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت ایک ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ توحید کو غالب کریں، شرک اور ہر قسم کا جو کفر اور شرک ہے اس کو مغلوب کرنا ہے۔ یہ آپ کا ٹاسک ہے، آپ اس کے لیے جد و جہد کریں۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جد و جہد جو کریں گے اس کے لیے پہلا مرحلہ ہے جماعت سازی کا، جماعت کی تیاری کا۔ بغیر جماعت کے کبھی بھی کامیابیاں ممکن نہیں ہوتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی سوسائٹی میں ایک ایک فرد پر محنت کرتے ہیں، ہیرے اور موتی تلاش کرتے ہیں، ان کو جماعت کا حصہ بناتے ہیں۔ یہ تفصیلی گفتگو ہے، لیکن یہ جماعت اولین جماعت ہے جو مکہ المکرمہ کے ظلم، تشدد، بربریت اور ہر قسم کی پریشانی کے دور میں تشکیل پاتی ہے۔
چنانچہ اس جماعت کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، یہ جو مہاجرین ہیں اللہ کے راستے میں جنہوں نے ہجرت کی، ان کو مکہ کی سوسائٹی میں بہت ظلم اٹھانا پڑا ہے، بڑی زیادتیاں ہوئی ان کے ساتھ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو 13 سالہ مکی دور ہے، اس کی اگر تفصیلات اکٹھی کریں، جتنی آپ کو تکلیفیں پہنچی ہیں، تو ایک جملے میں پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ ارشاد فرما دیا کہ جتنی مجھے تکلیفیں پہنچی ہیں اتنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں نہیں پہنچی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کو مختلف انداز میں پریشان کیا گیا، مختلف تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ذرا توجہ فرمائیے، ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے دنیا میں اچھا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جان لیں، معلوم کر لیں۔ ذرا توجہ کی ضرورت ہے کہ پہلا جو اچھا ٹھکانہ ہے وہ کہاں ہے؟ دنیا میں، فی الدنیا حسنہ۔ دوسرا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ۔ تو پہلے بھی ہم اب گزارشات پیش کرتے رہتے ہیں، جب بھی مومن کی حسنہ یا جنت کی بات ہوتی ہے، سچی جماعت کی، حزب اللہ کی، تو سب سے پہلے وہ حسنہ دنیا میں ان کو ملتی ہے۔ دنیا کی حسنہ کیا ہے؟ دنیا کی حسنہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کی رٹ قائم ہو جائے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے، سوسائٹی پر اللہ کی بالادستی قائم ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں ایک عدل کا، مساوات کا، امن کا سیاسی اور معاشی نظام قائم ہو جائے۔ یہ دنیا کی حسنہ ہے۔ آپ عدل کی اس سیاسی اور معاشی نظام میں ذرا غور کیجئے، جو معاشرہ تشکیل پائیں گے اس میں کیا ہوگا؟ ہر طرف خوشحالی ہوگی، امن ہوگا، خوشبوئیں پھیل جائیں گی، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی، ہر شخص کا دوسرے سے جو لنک ہے، ربط اور جوڑ جو اللہ نے بنایا ہوا ہے، اس میں خوبصورتی پیدا آ جائے گی، خوبصورتیاں آ جائیں گی، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کشش پیدا ہو جائے گی، وہ احسان، وہ قربانی، ایثار، اور اسی طرح جتنے بھی ہم اچھے الفاظ اور اخلاق بولتے ہیں، سنتے ہیں، جو سارے اللہ کے اخلاق ہیں، یہ پورے معاشرے میں قائم ہو جائیں گے۔ اللہ کی برکات آئیں گی، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، قومیں ترقی کریں گی، سائنس اور ٹیکنالوجی ان کے قدموں میں ہوگی۔ یہ ہے دنیا کی حسنہ۔ اور ایسی جماعت جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور پوری انسانیت کو غلامی اور ظلم سے نکال کر عدل قائم کر دیا، اللہ کی رٹ کو قائم کر دیا، انہوں نے قربانیاں دیں، اللہ رب العزت دنیا میں بھی ان کو سرخرو کر رہے ہیں، اور آخرت میں اس سے بڑا اجر اللہ ان کو عطا کر رہے ہیں۔ وہ اجر کیا ہے بڑا؟ وہ بہت بڑا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور سب سے بڑا اجر یہی ہے کہ اللہ کی رضا ان کو مل جائے گی۔ جب اللہ راضی ہوں گے اور یہ اللہ کے پاس سچی جماعت جائے گی، اللہ ان کا استقبال کیسے کریں گے، اللہ رب العزت ان کا اکرام کیسے کریں گے، یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے، رہنمائی دی ہے، وہ تو یہی ہے کہ جنات ملیں گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا، وَفِيهَا مَا تَدَّعُونَ، لیکن وہ ہوگا، انداز کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
وہ توفیق عطا فرمائے، صلاحیت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ اپنی عنایت اور کرم فرمائے، وہ بہت اونچا اجر ہوگا۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا، وہ اپنے نظریے اور اپنی جد و جہد میں جھول نہیں پیدا کیا، انہوں نے ڈگمگائے نہیں ہیں، وسوسہ نہیں پیدا کیا، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور ترقی کرتے رہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور اس سے پہلے بھی ہم نے جو اللہ کے نبی بھیجے، رسول بھیجے، وحی جن پر نازل ہوئی، سب وہ مرد تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہونا یوں چاہیے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اگر کوئی جہالت ہو تو یہ اللہ کے جو نبی، اور پھر اللہ کے نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو خلفاء دنیا میں بھیجے، اولیاء اللہ بھیجے، مجددین بھیجے، یہ انسانیت کی رہنمائی کریں، اور کوئی بھی مسئلہ ہو وہ ان مسئلوں کو حل کریں، ان کو تشفی اور تسلی دیں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ پیدا کریں۔ اور عوام کو چاہیے کہ وہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اپنے مسائل ان سے پوچھیں۔ ان مسائل سے مراد محض نماز روزے کے مسائل نہیں ہیں، ان مسائل سے مراد پورے دین اسلام کے مسائل ہیں، انسانیت کے مسائل، جس میں سیاست ہے، جس میں معیشت ہے، جس میں معاشرت ہے، عمرانی علوم ہے، پورا سائنسی ڈھانچہ ہے، عدالتی ڈھانچہ ہے، گویا ہر وہ ادارہ جو انسانیت کے لیے قائم کیا گیا ہے، اس کے لیے ان علوم کا جاننا ضروری ہے۔ جب تک درست علم نہیں ہوگا اس وقت تک یاد رکھیے درست راستے کا انتخاب نہیں ہو سکتا، صراط مستقیم نہیں ملے گا، اور جب صراط مستقیم ملے گا پھر کامیابی ملے گی، جو اوپر ہم عرض کر رہے تھے۔ اس لیے کسی بھی معاشرے کے اندر اہل علم کا بڑا مقام ہے، اور اہل علم کی جب بات ہوتی ہے تو ہم بعض اوقات اس کو محدود کر دیتے ہیں، اور محدود کیسے کرتے ہیں؟ اگر دین کی بات کریں گے تو ارکان اسلام پر بند کر دیں گے، عقائد پر بند کر دیں گے، باقی سیاسیات کا علوم، معاشیات کے علوم، معاشرت کی مینجمنٹ، اسی طرح عدالتی جو علوم ہیں، اسی طرح عمرانی علوم ہیں، یہ کہاں سے لیں گے؟ وہ ہم غیروں سے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت نے پورا دین دیا، پورے ادارے دیے ہیں، پوری مینجمنٹ دی ہے، ہم نے سب کچھ اللہ کی رہنمائی سے سیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لے کر صحابہ کرام کا جو دور عروج ہے خلافت راشدہ کا، وہاں سے ہم نے سیکھ کر حزب الشیاطین کا مقابلہ کرنا ہے، اور اللہ کی جماعت کو غالب کرنا ہے، اللہ کی رٹ کو اور اللہ کی بالادستی کو غالب کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شعور عطا فرمائے، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور یہ جو سچی جماعت صحابت تیار ہو رہی ہے، پہلے مہاجرین پھر انصار، اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔